أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فاقتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. اور دوسری گروہ بنو زمرہ اور مدلج جن کے 9 مہینے باقی تھے، یا تو یہ مراد ہے کہ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں ان 9 مہینوں میں، من بعد عہدہم، جبکہ یہ عہد پیمان کر چکے ہیں. ایک بات، اگر یہ توڑ دیں پیمان کو، 9 مہینوں کی مہلت تھی نا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، فقاتلوا، تو لڑو، قتل کرنا ہے، ائمۃ الکفر، ان کافروں کے سرداروں کو. تو وہ ان سے مراد تو یہ ہے، آگے آتی ہے اس کی تشریح تھوڑی سی، لیکن وہ ان کو پہلے حل کر لینا چاہیے کہ وہ ان اور اگر، تو مراد یہ ہوا کہ بنو زمرہ، بنو کنانہ، یہ ان اس میں شرط ہو گئی نا کہ اگر یہ کریں تم نے یہ کرنا ہے، اگر یہ عہد و پیمان کو توڑیں تم نے ان کے سرداروں کو قتل کرنا ہے. اور اگر ان سے مراد یہ لیا جائے، جیسے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اذا کے معنی میں ہے کہ جب، وَإِن اور جب، وَإِن وَإِذَا، اور جب کہ نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، تو پھر بنو زمرہ اور بنو مدلج مراد نہیں ہوں گے، بلکہ کون مراد ہوں گے؟ قریش اور بنو بکر. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں یہ کیا کرتے ہیں؟ عیب نکالتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگلی آیت دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیوں نہیں لڑتے اس قوم سے؟ کیا نہیں لڑو گے؟ کیوں نہ لڑو، کیوں نہ جنگ کرو؟ نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کا یہ کہنا کہ اس قوم سے لڑتے کیوں نہیں ہو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے انہوں نے مکہ سے، اور وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے پہلے معاہدے کو توڑا ہے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، کیوں نہیں ان سے لڑتے؟ وہ کہتے ہیں یہ تینوں جرائم قریش کے تھے، اس لیے یہاں پر ان میں مراد قریش ہی، دونوں آیات ہیں، یہ دونوں آ رہا ہے. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ توڑ دیں من بعد، اب ان دونوں آیات کی تشریح بھی دیکھ لیجیے. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، من بعد عہدہم، جبکہ انہوں نے عہد کیا ہے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، چاہے آپ اس سے قریش مراد لے لیں بنو بکر، اور چاہے مراد لے لیں وہی بنو کنانہ کے 2 قبیلے ہیں. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ایک تو عہد و پیمان کو توڑنا، اور دوسرے تمہارے دین میں تان اصل میں کہتے ہیں نیزہ مارنا، تان کہتے ہیں چھید دینا، کسی چیز کو چیر دینا. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں کیا کرتے ہیں؟ چھید دیتے ہیں، ایسی سخت بات کرتے ہیں دین کے متعلق کہ دل جل اٹھے اس سے. یہ فرمایا عیب نکالتے ہیں تمہارے دین میں. یہ جو ہے نا دین میں عیب نکالنا، یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں بہت شدید ہے. اسی لیے کوئی ذمی جب ایسے کرے گا کہ تانو، قرآن نے لفظ دیکھیے کیسا چن کے استعمال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ایک چیز ہے علمی بحث مباحثہ، سنجیدہ چیزیں. ایک ذمی کو نہیں سمجھ میں آتا، ایک کافر دین کے خلاف لکھتا ہے سنجیدہ، قرآن نے اس کو کچھ نہیں. بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی ہے، جو آج کل کسی مسلمان کو سمجھائیں تو وہ پھر پہلا فتویٰ یہ دے گا کہ یہ تو شاید کسی کا ایجنٹ ہے کافروں کا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دلیل ملتی ہے تانو کے لفظ سے کہ اگر کوئی دین کا مذاق اڑائے،
اور دین میں ایسی شدید باتیں کرے کہ دل چیر دے دوسرے کا، اگر وہ ذمی ہے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کو سزا اسلامی حکومت دے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ذمی نہیں ہے، حربی ہے، اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اگر وہ کافر ہے، شہری ہے کہیں کا، تو جیسا اس نے جملہ کہا ہے اس کے مطابق مسلمان سے رویہ رکھیں گے، کیونکہ تانو کا لفظ آیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں باقی رہ گئی سنجیدہ بحث، علمی مباحث، کہ اس انسان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، سنجیدگی سے اسلام کو کرٹیسائز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس انسان پر ذمہ بھی ہو تو بھی اسے مارا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، دلائل کی بنیاد پہ لکھتا ہے، تو کیا اسے کہیں گے؟ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ جو بھی اسلامی حکومت میں اسلام کا مذاق اڑائے گا اسے قتل کر دیں گے، وہ اس آیت کے خود خلاف۔ اس مقام پہ آپ تفاسیر دیکھ لیجئے، اور نہیں تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہی دیکھ لیجئے، حضرت نے بھی اس میں یہی لکھا ہے کہ علمی سنجیدہ تنقید وہ مبرہ ہے، اس سے اس پہ کچھ نہیں۔ یہ چیز وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں یہ عیب نکالیں جبکہ یہ عہد و پیمان توڑ ہی چکے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ائمہ جو ہیں، ان کے امام جو ہیں، انہیں دیکھو، ان کے ساتھ لڑو، انہیں قتل کرو، اس لیے کہ امام جو ہوتے ہیں وہی تو اپنے مقتدیوں کو لڑاتے ہیں۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اسی کے پیچھے تو لوگ چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے سرداروں کے ساتھ لڑو، ان کو اس طرح حربی کافر، اللہ نے انہیں مستثنا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مارو۔ کیوں خدا کے دین کو ایسے کرتے ہیں؟ لڑو کفر کے سرداروں سے۔ انہم، یہ لوگ، لا ایمانا، نہیں ہے ایمان، قسمیں، لہم، ان کے لیے، کوئی قسم اس کا اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ لوگ اس سے باز آئیں، رکیں، خدا کے دین پر طعن کرنے سے، خدا کے دین کے متعلق عیب نکالنے سے۔ ذمی نہیں رہیں گے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ باز آ جائیں اس سے اور معاہدے سے نکل جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر چونکہ سرداران قریش نے مدد کی تھی نا اسلحے سے، رات کو اسلحہ بھیج دیا، بنو بکر کو کہا کہ خزاعہ والوں کو ماراؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ائمۃ الکفر جو کہا ہے تو اصل میں وہی کافروں کے جو سرغنے تھے وہ مراد تھے۔